بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وأصحاب سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ سید الانام میں ہدیہ درود الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سلطان الانبیاء والمرسلین اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع بابرکت کلام سے شروع جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جانوں کا خالق و مالک خدائے بزرگ و برتر ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو کن فیکون کی عظمتوں کا مالک ہے جو میرا اور آپ سب کا پروردگار عالم ہے جو الہ العالمین ہے جو رب العالمین ہے جو احکم الحاکمین ہے تمام تر حمد و ثنا تمام تر ذکر و اذکار تمام تر بندگی اور عبادت تمام تر تسبیح و تحلیل تمام تر سجدہ ریزیاں اسی ذات کے لیے جو خالق کائنات ہے جو مالک ارض و سماوات ہے ہدیہ درود و سلام اس ذات ہستی کے لیے جو تمام جانوں کے لیے خاتم النبیین رحمت للعالمین وجہ بیس تخلیق کائنات میرے اور آپ کے آقا و مولا نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم رحمت کونین تاجدار اولین والآخرین امام الانبیاء ہادی ارض و سرا قائد المرسلین محبوب رب العالمین
گنبد خضراء کے مکین نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے لاتعداد بے شمار کروڑوں درود و سلام با حضور خیر الانام۔ انتہائی لائق تعظیم و تکریم جمیع اہل محبت و اہل ایمان حضرات، جامعہ مسجد شان مصطفیٰ کے خطیب و امام، ادارہ حاضہ کے پرنسپل، عالی قدر و عالی مرتبت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری قمر لطیف نقشبندی صدیقی، اور اس ادارہ میں جامعہ میں نور قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے والے جمیع حفاظ کرام، اساتذہ کرام، جمیع اہل محبت حضرات ذی وقار، الحمدللہ ہم سب اللہ رب العالمین کے اس گھر میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری باوسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آج سے 2 دن قبل مسلمانان عالم نے، ہم سب نے شب برات کو، اس مقدس رات کو جو انتہائی فضیلت اور برکتوں والی رات تھی، نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے، عاشقان مصطفیٰ نے، جو توحید و رسالت کے پروانے ہیں، انہوں نے اس رات میں اپنے رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہو کر آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہوئے عبادات اور سعادت کو حاصل کیا۔ اللہ کریم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار، یہ مہینہ جسے شعبان کہا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا جو مقدس مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ آنے والا ہے۔ گویا یوں سمجھیے کہ ہم سب ان پاکیزہ مقدس لمحات کے منتظر ہیں۔ حضرات ذی وقار، اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس محبوب کائنات، تاجدار کائنات، امام الانبیاء، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ ساری بہاریں عطا فرمائی۔ حضرات ذی وقار، یہ خوبصورت لمحات عطا فرمائے، یہ فرائض، یہ سنت، یہ واجبات، حضرات ذی وقار، یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے، جو عطا کیا گیا ہے، یہ در رسول کا صدقہ ہے۔ حضرات ذی وقار، ہمیں ایمان ملا تو مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں قرآن ملا تو مصطفیٰ کریم کے صدقے، ہمیں رمضان ملا تو آقا نعمت کے صدقے، ہمیں وہ رب العالمین خالق کائنات کا عرفان ملا تو محبوب خدا رسول کائنات نبی محتشم علیہ السلام کے صدقے ملا۔ حضرات ذی وقار، ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ وہ مقدس بابرکت مہینہ ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب لا ریب میں نور قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ذرا غور و فکر کیجئے کہ خالق کائنات اہل ایمان کو مخاطب فرما رہا ہے۔
جنہیں دولت ایمان عطا کی گئی ہے، ان سے اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، تم پہ روزے عبادات فریضہ روزہ فرائض یہ فرض کر دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ تم پہ فرض لکھ دیا گیا ہے، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ عبادات تمہیں عطا کی گئی ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین اس مقدس آیات بینات میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے، ایسی دائمی اور عالمگیر عبادت ہے تم سے قبل جو انبیاء و مرسلین اس دنیا سے آ کر چلے گئے، روزہ ان کے لیے بھی فرض تھا۔ حضرات ذی وقار، یعنی کہ روزہ ایک دائمی عبادت ہے، یہ وہ فریضہ ہے جو ہر نبی کو عطا کیا گیا، جو ہر نبی کے پیروکار اس کے امتیوں کو عطا کیا گیا۔ حضرات ذی وقار، اگرچہ روزہ رکھنے کی طریقہ کار مختلف تھے، مختلف امتوں نے اس روزے کو، کسی نے چاند کی 13 اور 14 تاریخ کو روزہ رکھا، کسی نے ایک دن کو رکھا اور ایک دن چھوڑ کے رکھا، کسی نے ہفتے کا رکھا۔ حضرات ذی وقار، گویا یہ رمضان المبارک روزہ سب کو عطا کیا گیا، یہ فرضیت سب کے لیے فرض تھی، لیکن جب باری آئی آقا کریم کی امت کی، حضرات ذی وقار، پھر یہ رمضان عطا کیا گیا، رمضان کی بہاریں عطا کی گئیں، حضرات ذی وقار سحری اور افطاری عطا کی گئی، لیل و نہار کی فضیلت عطا کی گئی۔ حضرات ذی وقار، پھر ایک مقدس مہینہ اللہ نے عطا کیا جو رمضان المبارک ہے۔ حضرات ذی وقار، رمضان کی فضیلت، اتنی فضیلت ہے، اتنی برکتیں ہیں، اتنی سعادتیں ہیں حضرات ذی وقار کہ سادہ الفاظ میں آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام علی نبینا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ان باقی بھائیوں پر اللہ نے فضیلت اور برتری عطا کی، اسی طرح رمضان المبارک ہو اللہ رب العالمین نے باقی 11 مہینوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، برتری عطا فرمائی، اور یہ اس لیے عطا فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے عطا کیا گیا ہے، یہ فرضیت، یہ مشقت، یہ عبادت، یہ سحری اور یہ افطاری، یہ قرآن کی تلاوت، یہ نماز تراویح، یہ سارا کچھ اس لیے عطا کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، فلاح پاجو، نجات حاصل کر لو۔ حضرات ذی وقار، کس چیز سے بچیں؟ الہ العالمین تاکہ روزہ رکھتے ہوئے، اور روزہ رمضان المبارک جو ایسی بہترین اور اتنی خوبصورت اور اتنی نفیس اور اتنی اعلیٰ اور عرفہ عبادت ہے حضرات ذی وقار، جس میں نوافل کو فرض کے برابر درجہ دیا گیا ہے اور فرائض کو 2 گنا کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک میں دسترخوان بچھاتے ہو، کسی غریب محتاج اور مسکین کو روزہ افطار کراتے ہو، اللہ کی راہ میں 1 دینار 1 روپیہ خرچ کرتے ہو، تو اللہ کریم اس کے بدلے آپ کو 10 عطا فرماتا ہے، 10 کے بدلے 100 عطا فرماتا ہے، 100 کے بدلے 1000 عطا فرماتا ہے، یعنی یہ نیکیوں کی بہار اوپر کی طرف جا رہی ہے، بلندی کی طرف جا رہی ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ اس لیے عطا کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، فلاح پاجو، نجات حاصل کر جو، کامیاب ہو جاؤ۔ حضرات ذی وقار، یعنی کہ تم نزع کی اس سختی سے بچ جاؤ، جب وقت نزع آئے تو رمضان المبارک کی بہار آ کے سامنے کھڑی ہو جائے، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ عظمتیں، وہ فضیلتیں تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں، تم قبر و حشر کے عذاب سے بچو، تم دوزخ کی گرمی سے بچو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، فلاح پالو، نجات حاصل کر لو۔ حضرات ذی وقار، رمضان المبارک روزہ اللہ نے پورا مہینہ عطا فرمایا جسے رمضان المبارک کہا ہے۔
حضرات ذی وقار پھر دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے کہ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا۔ حضرات ذی وقار یعنی کہ یہ وہ عظمتوں والا ماہ مقدس ہے، ماہ صیام ہے کہ قرآن کا نزول اسی میں ہوا۔ اور آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مسلمانان عالم مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جب رمضان المبارک آتا ہے تو جو قرآن رمضان میں اتارا گیا، جس کا نزول ہوا، حضرات ذی وقار پھر حفاظ قرآن، قاری قرآن، مفسر قرآن، سرکار علیہ السلام کے دامن سے وابستہ مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، بوڑھے اور بچے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حضرات ذی وقار پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے ائمہ کرام، ہمارے مساجد کے اندر حفاظ کرام جو ہمارے امام ہیں، وہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر الحمد سے لے کر والناس تک سارے قرآن کو تراویح میں بصورت عبادات، بصورت تلاوت قرآن کو سنایا جاتا ہے اور پیچھے مقتدی حضرات اس کو سماعت کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار قرآن مجید فرقان حمید کا ایک آیات مقدس، جس طرح الف لام میم یہ ایک جز ہے، حضرات ذی وقار یہ 3 حروف ہیں، یعنی کہ ایک حروف پڑھنے پر اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرماتا۔ عام مہینوں میں رمضان میں اس فضیلت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار الف لام میم یعنی کہ 30 نیکیاں ملتی ہیں، 30 درجات بلند ہوتے ہیں اور 30 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات ذی وقار یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات ذی وقار اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، تمہیں یہ فرضیت عطا کی تھی، تم پہ روزہ فرض لکھ دیا گیا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بوجھ تم پر یا اسے تم ناگوار گزارو۔ حضرات ذی وقار پھر فرما دیا گیا کہ یہ تم سے قبل جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں مبعوث ہوئے، تشریف لائے، روزہ انہیں بھی عطا کیا گیا اور ان کے امتیوں نے بھی روزہ رکھا۔ حضرات ذی وقار جو ملائکۃ المقربین ہیں، جو رب کی نوری مخلوق فرشتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، سبھی جانتے ہیں اس بات کو۔ وہ کھانا تلاوت نہیں فرماتے، ان کی کوئی غذا نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار وہ بیمار نہیں ہوتے، وہ ڈاکٹر سے چیک نہیں کرواتے۔ حضرات ذی وقار وہ اللہ رب العالمین کی نوری مخلوق ہے، ان کی غذا کیا ہے؟ رب کی تسبیح و تحلیل بیان کرنا، رب کا ہمہ تن ذکر کرنا، اس پروردگار عالم کے حکم کی تعمیل کرنا، اس کے حضور، اس کے حکم کی تعمیل میں رہنا۔ حضرات ذی وقار جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو صفات ملائکۃ المقربین سے ایک خوبی اسے عطا کی جاتی ہے کہ وہ ملائکہ فرشتے وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ پیٹ نہیں ہے، ان کے بیوی بچے نہیں ہیں۔ حضرات ذی وقار یعنی کہ یہ ایک خوبی تھی، ایک وصف تھا، ایک کمال تھا جو اللہ نے ملائکۃ المقربین کو عطا کیا۔ جب نبی پاک کے غلام مومنین مسلمانان عالم جب روزہ رکھیں گے تو وہ ایک خوبی، وہ ایک صفت اللہ نے انہیں عطا کیا۔ حضرات ذی وقار پھر یہ ایک روحانی تذکرہ ہے، ایک روحانی ذکر ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں حضرات ذی وقار طب کے حوالے سے، جیسے ڈاکٹر آزاد کہتے ہیں یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، یہ پیو اور یہ نہ پیو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار یعنی کہ اس معدہ کو ریسٹ دینے کے لیے جب بندہ ایک پریکسٹ سے گزرتا ہے تو جہاں طب کے بہت سارے علاج ہیں وہ اللہ نے روزے کے اندر، عبادات روزہ کے اندر
حضرات ذی وقار یعنی کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے پھر اسے پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ حضرات ذی وقار سب کچھ ہونے کے باوجود حلال طیب و طاہر چیزیں موجود ہیں، لیکن انسان اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا، وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں۔ حضرات ذی وقار اور ایک اس میں یہ حکمت بھی مضمر ہے، یہ حکمت بھی ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اسے بھوک محسوس ہوتی ہے تو پھر اسے ان نادار لوگوں کا بھی خیال رہتا ہے جنہیں یہ نعمتیں کم ملتی ہیں۔ حضرات ذی وقار گویا روزہ وہ عظیم عبادت ہے، یعنی کہ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فریضہ ارکان اسلام سے ہے، ٹھیک ہے۔ حضرات ذی وقار زکوٰۃ صاحب نصاب لوگوں پہ فرض کی گئی ہے، یعنی کہ اللہ نے انہیں اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ ان پہ اس نصاب اور اس شرع کے تحت زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے۔ حضرات ذی وقار یہ ایک دولت کے معیار کے مطابق ہے یہ فریضہ، لیکن نماز، روزہ ہر غریب امیر کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ حضرات ذی وقار جب مسجد میں وقت کا سلطان آئے، غریب آئے تو ایک کی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کیوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پروردگار عالم کا در ہے۔ حضرات ذی وقار یہاں اگر کوئی جھکتا ہے تو وحدہ لا شریک کے حضور جھکتا ہے۔ حضرات ذی وقار اسی طرح روزہ ایک عبادت ہے، ایک فرض ہے۔ حضرات ذی وقار میرے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار کائنات، امام الانبیاء، عادی ارد و سرا، مشفق و مہربان نبی رحمت للعالمین جب دنیا میں تشریف لائے تو رب حب لی امتی کی دعائیں کی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں بلندیوں پہ چلے گئے، جب اللہ کے حضور پیش ہو گئے، رب نے فرمایا محبوب مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کے حضور اپنی امت کی بخشش کا پروانہ مانگا۔ حضرات ذی وقار جو نبی دنیا میں تشریف لائے تو اس کی زبان مقدس پر ہوں، رب ابلی امتی کے الفاظ ہوں، جو نبی بلندیوں پہ جائے امت نیچے رہ جائے، وہاں بھی اس پروردگار عالم کے حضور اپنی امت کو یاد فرمایا۔ حضرات ذی وقار پھر نماز اور روزہ یہ دو عبادات ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین نے عرش کی بلندیوں پہ بلا کر اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور وہ بلندیاں اس پہ سدرۃ المنتہا سے آگے جا کر حضرات ذی وقار اپنے رب کے حضور کے جلووں میں رہ کر جو رب نے طائف عطا فرمائے، تحفہ عطا فرمایا۔ ہم طائف دیتے ہیں نا، کسی کو خوشبو دے دیں، کو تسبیح دے دیں، کپڑوں کا بہترین تحفہ دے دیں، اگر اس بندے کے پاس، ہمارے اس دوست کے پاس 40 جوڑے کپڑوں کے موجود ہوں، لیکن جو تحفہ دیتے ہوئے خوشی محسوس ہو، سرکار نے فرمایا تحفے دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، الفتیں بڑھتی ہیں۔ حضرات ذی وقار یہ یعنی کہ عبادات اللہ نے اپنے محبوب کو جب معراج کی شب بلایا، حضرات ذی وقار پھر اللہ نے یہ عبادات عطا فرمائی۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، مفسرین نے اس پہ کیا لکھا اور اس کی تفسیر کیسے بیان ہوئی۔ حضرات ذی وقار کے نمازیں کتنی تھیں آپ نے علماء سے سنا، 50 تھیں۔ حضرات ذی وقار روزے کتنے تھے؟ 6 ماہ کے تھے۔ سرکار جب واپس پلٹے اپنے رب سے فیضان لے کر اپنی امت کی طرف سے خالق سے خلق کی طرف آئے تو حضرات ذی وقار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر نماز میں مشغول تھے، عبادت میں مشغول تھے۔ حضرات ذی وقار وہ عبادات میں مصروف تھے۔ ایک طرف تمام نبیوں سے آسمانوں پہ سرکار علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، ادھر جب واپس پلٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام
السلام علی نبینا اپنی قبر مبارک کے اندر نماز میں مشغول ہے۔ حضرات ذی وقار جب موسیٰ علیہ السلام کی نظر حضور سید عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، جب ہم کلام ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی ملاقات کرتے ہوئے کیا لائے ہو؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے فریضہ نماز لے کر آیا ہوں اور فریضہ رمضان لے کر آیا ہوں، فریضہ رمضان المبارک کے روزے لے کر آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لے کے آئے ہو؟ آقا کریم نے فرمایا کہ میں 50 نمازیں لے کے آیا ہوں اور 6 ماہ کے روزے لے کر آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف واپس جائیے اور ان کو کم کریں۔ اہل علم حضرات نے وہاں تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا، آپ کلیم اللہ ہیں، رب سے کلام فرمانے والے نبی رسول ہیں۔ حضرات ذی وقار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو دیدار خداوندی کی خواہش تھی، آپ فرماتے تھے آقا کریم بار بار جاتے رہیں، یہ رب کو تکتے رہیں اور جب یہ واپس پلٹیں میں ان کے دیدار میں رب کے جلووں کا نظارہ کرتا رہوں۔ حضرات ذی وقار ایک تو یہ حکمت تھی، دوسری جو تھی آپ نے فرمایا کہ آپ ان کو کم کرا دیجئے، میری امت نے بھی جو فریضے تھے ان میں ادا کرنے میں غفلت برتی ہے، کوتاہیاں برتی ہیں۔ حضرات ذی وقار جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، آپ یہ نمازیں کم ہوتی رہیں، یہ 50 سے 5 رہ گئیں اور رمضان کے روزے 6 ماہ کے تھے، ایک پہ آگے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا تو رب کے محبوب نے فرمایا کیا میری امت اتنی نالائق ہوگی کہ وہ یہ 1 ماہ کے روزے اور 50 نماز نہیں پڑھ سکیں گی؟ اور آقا کریم نے فرمایا جب میرا امتی نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس۔ گنبد خضرا کے مکین تاجدار کائنات امام الانبیاء اپنے روضہ اقدس کے اندر یعنی کہ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، جیسے ماں اور بیٹا آپس میں ملتے ہیں تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا تجھے دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، یا دو محبوب ملتے ہیں ایک عرصہ گزارنے کے بعد ملتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تکتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں، قلب اور روح اور نور محسوس کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار نماز امتی پڑھ رہا ہے، گنبد خضرا کے مکین آقا کریم شارع اسلام نبی محتشم مشفق و مہربان نبی سکون محسوس کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ نماز وہ عبادت ہے جس کے اندر تمام عبادات کو یکجا کر دیا گیا، جس کے اندر رب کی حمد و ثنا بھی ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس میں سلام بھی ہے، حضور اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام بھی ہے، بخشش کی دعائیں بھی ہیں۔ حضرات ذی وقار پھر روزہ وہ عظیم عبادت ہے جس میں ہر عبادت کو دگنا کر دیا جاتا ہے، جو نفل ہے وہ فرض کے مطابق ہے، جو فرض ہے وہ 70 گنا زیادہ ہے۔ حضرات ذی وقار رمضان کی آمد ہے، اللہ کا وہ مقدس مہینہ باروں کو لے کر نمودار ہونے والا ہے۔ اللہ زندگیوں میں برکات عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے قبل لوگوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، یہ اس لیے ہے تاکہ تم بچو، نجات حاصل کر لو، فلاح پا جاؤ، کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ حضرات ذی وقار یعنی کہ روزہ وہ عظیم عبادت ہے جو دائمی ہے، عالمگیر ہے۔ حضرات ذی وقار کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک گاؤں کے لیے نہیں ہے، کسی ایک پنڈ کے لیے نہیں ہے، کسی ایک مسجد اور مدرسے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک مسلک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ فریضہ دین اسلام کا فریضہ ہے۔ حضرات ذی وقار یہ فرض ہے اور یہ اس لیے عطا کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، تاکہ تم نجات حاصل کرو، تاکہ تم قبر و حشر کی سختیوں سے بچو، تم نزا
رضا کے اس سخت جو انتہائی اور ناک ٹائم ہے اس کی سختیوں سے بچو. یہ اس لیے عطا کیا گیا ہے تاکہ تم عبادت کر کے اس فریضہ پہ عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کر لو. حضرات اللہ رب العالمین ماشاءاللہ حضور قبلہ عالم تشریف لائے. حضرات ذی وقار رمضان المبارک کی آمد ہے. میں نے آپ نے ہمارے بچوں نے ہمارے عزیزوں نے سب نے رمضان المبارک کو گزارنے کے لیے جو اہتمام کرنا ہے اس کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے. الحمدللہ اللہ کریم سب کو ماہ مقدس ماہ صیام کی فضیلتیں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے فریضہ کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کی عبادات کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین باوسیلہ نبی پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.